الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد یہ کتاب ہے، نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے۔ یہ نصیحت ہے تاکہ ڈرائیں اس سے، یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، پیروی کرو جو کچھ نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم ہو جو نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار کچھ بھی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول مبعوث کیے گئے، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ اعمال کا تولنا تو اس دن برحق ہے، پر جن کے اعمال بھاری ہوئے ان کے پلڑے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، جن کے پلڑے اس دن ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کے بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا تھا اور مہیا کر دیے تھے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت ہی کم ہے تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت مضبوط اور بہت ہی وزنی کلمات ہیں، بہت ہی سخت، اور اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن شریف میں اس طرح کی آیات کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے کہ انسان قرآن شریف پڑھنے والے بھی ایون وہ کتاب پڑھنے کے بعد بھی اس کے عقائد کے اوپر وہ صحیح بات پہ عمل نہیں کرتے، وہ ٹپیکل جو انسان کی مینٹیلٹی ہے وہ واپس اسی پہ چلا جاتا ہے۔ سبق کے دوران اس کا فیلنگ ہوتی ہیں، سبق کے بعد وہ دوبارہ اپنی اسی دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے بار بار قرآن شریف میں یہ سخت ترین آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ پچھلی قوموں کو دیکھو، ہم نے ان کو کیسے پکڑ لیا، کیسے ہمارا عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور کیسے ہم ان کا نشان تک مٹا دیتے ہیں، اور پھر دوسری قوم ان پر لے کر آتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے بھی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو بھی ختم کرنے میں کچھ وقت نہیں لگایا۔ اب ظاہر بات ہے انسان کے لیے تو بڑا ٹائم پیریڈ رکھا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال، تو ڈھیر ٹائم بھی لوگوں کو دیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم ملا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یہ نمرود والا معاملہ، کئی قوموں کا ذکر ہے، فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارا مکالمہ، اور ایک ڈھیر سارا ٹائم پیریڈ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جانا، اور پھر اس قوم کا پھر نافرمان ہو جانا، یہ ایک اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حضرت ہارون علیہ السلام کا آنا، حضرت یوشع کا آنا، اور بہت تواتر کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کا مبعوث ہونا، اور اس کے باوجود قوموں کا بار بار نافرمان ہوتے رہنا، یہ روٹین کے ساتھ جاری رہا ہے کام۔ اس لیے قرآن شریف میں بار بار اس کا آپ کو ذکر ملتا رہتا ہے۔ سورہ الاعراف میں بہت ہی عالی شان اور بے شمار اس میں ٹاپکس ہیں، اس میں کم و بیش 5 مخصوص قسم کے اصحاب کا اور 5 مخصوص قسم کے واقعات ہیں، جو کہ آل ٹوگیدر
صوفیہ کرام کے لیے، بزرگان دین کے لیے تو بڑی خاص طور پہ اس کے میں بڑی سیکھ ہے اور بڑا ہدایت کا بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے. تو اس کو صورت کو بڑی تسلی سے اور بڑی توجہ سے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا. ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اور کئی جگہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہمارا عذاب تمہیں اس وقت آ کر پکڑ لے گا جب تم آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوگے، مخمصوں میں گرے ہوگے گرفتار، تو ہمارا عذاب آ کر نازل ہو جائے گا. تو مختلف ادوار اور مختلف لوگوں کے اعمال ہوں گے، لیکن عذاب کا آ جانا کوئی اس میں شک کی بات نہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ضرور ہی پکڑ لینا ہے. تو بس جب ہمارا عذاب تم پر آ جائے گا تو تمہاری پرانی قوموں کا ذکر ہے کہ جب ہمارے عذاب نے ان کو پکڑا تو بس اس وقت وہ چیخو پکار ان کی یہی تھی کہ بے شک ہم بہت ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول مبعوث کیے گئے، اور ہم ضرور پوچھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، یعنی رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور ہم ضرور بیان کریں گے ان سے ان کے حالات اپنے علم سے، کہ ہم ان سے غائب تو نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی طاقت کا اظہار ہے. ظاہر بات ہے کہ اس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا، اور ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنے والا اور بہت ہی کین آبزرور. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اور اس دن تو حق کا دن ہوگا، اس کے اندر میزان کا ہی حساب کتاب ہوگا. یہ بھی وہی چیز ہے جس کو انسان نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں کی ہیں کہ جناب حساب کتاب ہونا چاہیے، طریقہ کار اصول وضع ہو اور انصاف قائم ہو جائے اور اصول کی بات ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی اصول اور نظام انسان کے اوپر لاگو فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے. آج صبح کے سبق میں بھی ہم نے کچھ اس طرح کا پڑھا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا درست کر کے بنایا، تمام مخلوق کو بڑا درست کر کے بنایا اور اس کو ہدایت پر لگایا، اس کو راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بے ہدایتی کے راستے کھولے اور نہ کوئی بے ہدایتی کے راستے انسان کو سکھائے. انسان نے خود ہی بہت سارے راستے بے ہدایتی کے ایکسپلور بھی کیے اور کئی چیزوں کو بے ہدایتی مان لیا، بہت حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اور بہت سارے قوانین وضع کرا لیے اپنی ذاتی چپکلش میں، اپنی ذاتی کھنس، اپنی ذاتی لڑائیوں کے اندر. اور آہستہ 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 قانون جو ہے وہ بڑھتا گیا اور کتابیں موٹی ہوتی گئیں، حکم کے اوپر حکم نازل ہوتا گیا پھر. اور انسان ایسا ہی چاہتا تھا کہ جناب علی جس کے حصے میں ایک بھی خیر ہے تو اس کو خیر ملے، اور جس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو برائی اس تک پہنچے. انسان کا یہ بہت ہی جو ہے نا پرائمری قسم کا ایک ڈیمانڈ ہے انسان کی، جو اس نے ہمیشہ کیا اور اب بھی کرتا رہتا ہے. لوگوں کو، دوسروں کو پکڑے جانے کی، دوسروں کو گرفت میں لینے کی اس کی بڑی تمنا ہے کہ دوسرے جو برائی کر رہے ہیں انہیں ضرور پکڑ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے کہ ہم حساب ضرور لیں گے اس لیے کہ تم ایسے ہی چاہتے ہو، اور اگر جب تک حساب نہیں لیں گے تو معاملہ بہت خراب ہوگا. اگر ابھی مطلب عام انسان میں ابھی ہمارے اسکول میں وہ چھوٹے موٹے اسکول کے مقابلے ہو رہے تھے، چھوٹا سا کھیل تھا، چھوٹے سے کھیل رہے تھے بچے، فٹ بال کا چھوٹا سا میچ ہو. تو ہم نے کوئی چھوٹا موٹا ان کو حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹا موٹا گفٹ دے دیا، سب کو دے دیا. جیتنے والے ہارنے والے اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا. کہا بھائی آپ سب شریک ہوئے ہیں، جیتنے والی ٹیم کیا اور ہارنے والی کیا. اس میں ایک بچہ تھا اس میں چھٹی پر شامل ہی نہیں ہوا. نے کہا جی مجھے نہیں دیا. ہم نے کہا آپ بھی لے لیں. اب باقی بچوں نے پکڑ لیا اس کو کہ جی اسے کیوں دے رہے آپ، کیا وجہ ہے جی، یہ تو کھیلا ہی نہیں تھا، یہ تو آیا ہی نہیں. نے کہا جی ہمارے لیے تو آپ بچے برابر ہیں، اس میں کون سی بات ہے کہ جی کوئی جیتا اور کوئی ہارا، یہ کون سا جناب ہے زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے بہت بڑا. کہتے نہیں پھر ہم نے جو کھیلا اور جس نے ٹیم نے میچ جیتا اس کو. تو انسان کے یہ جھگڑے قیامت تک رہیں گے. وہاں پہ جا کے بھی انسان کو یہ اصول یاد آ جائے گا، ہم تو نیک تھے، تو اچھے تھے، ہم تو پرہیزگار تھے، تو آپ نے ہمیں تو جنت دے دی، ٹھیک ہو گیا. یہ جو گناہ گار تھا آپ نے اس کو بھی چھوٹی موٹی سزا دی اور پھر اس کو بھی جنت میں ڈال دیا. تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس میں اور ہم میں کیا فرق؟
اس لیے میزان کا قائم کرنا بڑا ضروری ہے کہ انسان کو تسلی تشفی ہو جائے کہ بھائی دیکھو ہم میزان قائم کر رہے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال کے حساب سے تمہارا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی بچائے اس انسان کی سوچ سے کہ یہ جنت میں جا کر بھی بحث مباحثے سے بات آئے گا یا نہیں ہے۔ میزان قائم ہو جانے کے بعد بھی کیا یہ اس لائق ہے کہ یہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بھی حتمی یقینی مان لے گا کہ جی ہاں میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، یا یہ وہاں جا کے کہے گا میرے نال زیادتی ہوئی ہے؟ کبھی کبھی قرآن شریف میں ایسی باتیں بھی لکھی ہیں۔ دوزخ والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، تیری وجہ سے پکڑا گیا ہوں ورنہ میں ٹھیک تھا، تیری وجہ سے، تیرے پیچھے چلا ہوں، اپنے کسی رہبر کو پکڑ لیں گے یا پھر شیطان کو پکڑ لیں گے، تیری وجہ سے، تیرے بہکاوے میں آ کر میں نے کیا، ورنہ میں تو بڑا کلندر آدمی تھا، نیک پاک باز آدمی تھا۔ تو دوستیوں کے کلمات تو یہ ہوں گے، اللہ کرے جنتیوں میں ایسی کوئی بات نہ ہو جی۔ جنتی کہیں گے جی ہم تو نیک پاک باز تھے، ہم تو جنت کے اہل تھے، حقدار، تم کیسے آ گئے؟ تم تو وہاں پہ دنیا دار تھے اور گناہگار تھے اور غلطیاں کرتے تھے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی کہہ دے کہ جی مجھے خاص مہربانی کی گئی ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، تو پتہ نہیں جنتی اس بات سے تسلی بخش سمجھیں گے اس جواب کو یا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کرے سمجھیں، سمجھنا چاہیے۔ لیکن انسان کا جو طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے وہ خاصا مشکل اور خاصا پریشان کن ہے کہ وہ اتنی جلدی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دو نہ دو لیکن دوسرے کو تو ایسی تیسی پھیرو ضرور، مجھے میرا حق ملے نہ ملے لیکن دوسرے سے تو وہ حق چھین لیا جائے۔ یہ دوسروں کے خلاف اس کے فیصلے بہت سخت ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون چلے گا اس دن اور اسی کا فیصلہ اور مضبوط بات ہوگی، اس میں کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بڑی حوصلہ افزا ہیں، قرآن شریف میں ایسا لکھا ہے کہ انکار کرنے کی تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری طاقت ہی اتنی نہیں ہوگی، تم انکار کرو یا اعتراض کرو یا کوئی خراج ہی پیش کر سکو، کوئی فدیہ دے سکو، اس وقت کوئی بدلہ دے سکو کہ جی ہمیں بخش دیا جائے، ہم یہ دیتے ہیں اس کے بدلے، تو ہم وہ سب کچھ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ جی اگر کچھ نہیں سنا جائے گا اور سخت ہاتھ سے فیصلہ ہوگا تو پھر فیصلہ ہو جانے کا امکان ہے جس میں انسان کوئی پر نہیں مار سکے گا۔ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن شریف کی آیتوں میں اور احادیث میں جو فیصلے کے دن کا ذکر ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، وہ خاصا مشکل دن ہوگا، خاصا پریشان کن ہوگا، خاصا تکلیف دہ ہوگا، اور انسان کو اس کو بہت لائٹلی لے لینا چاہیے کہ جی بس مہربانی ہوگی جو ہر ایک نے بالکل پکا قیاس کیا ہوا، گمان کیا ہوا، بہت اچھا کیا ہوا ہے، اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ قرآن شریف کی مضبوط اور مستند آیات ہیں اس کے اوپر کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا اور ہمارا بڑا سخت حساب آئے گا اور دوزخ کی بڑی تفصیل آئی ہے، تو اتنا بھی اس کو لائٹ لے لینا نہیں چاہیے جتنا انسان نے، عام لوگوں نے لے رکھا ہے۔ بہرحال ہم کچھ اور ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ تفصیل کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی اس کو بار بار ہم لمبا کرتے رہیں، تو آئندہ اسباق میں انشاءاللہ اس کو ہم پھر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔